والے نے لیے کہا تھا قلب عموماً دماغش کا فرست. تو یہ فطرت ہے انسان کی. دلائل بہت سارے ہیں. کسی چیز کو منوانے کے لیے عقلی دلائل ضرورت ہے. میں کہوں کہ باہر آگ جل رہی ہے، مثال میں نہیں آتا، ایک طریقہ یہ میں کو یہ دھواں آ رہا ہے، یہ تپش ہے، یہ دلائل، یہ ہے عقلی دلائل. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عقلی دلائل بہت سارا ہے. ہر سمت اس کی ذات کے دلیلیں پھیلے ہیں، لیکن عقل سے کسی کو خدا ہی مان لے، اس کے لیے قانون شہادت ہے، گواہی کا. اس کی مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ باہر ایک چیز ہے جو آپ نے نہیں دیکھی، میں بنوانا چاہتا ہوں. میں ایک شخص کو بھیجتا ہوں کہ جاؤ دیکھ کر آؤ باہر آگ جل رہی ہے، وہ جائے اور دیکھ کر آئے، اور میں اس کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں. آپ کو اگر ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہم اسے نہیں مانتے. جب گواہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر میں نے جو اس سے گواہی دلوانی تھی، گواہی کا پیسہ اقرار کیسے ہو؟ اس کا بات سارا. میں پھر دوسرے آدمی کو بھیجوں، تیسرے آدمی کو بھیجوں، چوتھے آدمی کو بھیجوں، 10-20 آدمی بھیجوں، باری باری وہ آ کے گواہی دیں، آپ سب کا انکار کر دیں، تو میرے پاس کیا حل رہ جائے گا کہ میں اس بات کو نہیں مانوں؟ میں ایسا کروں گا کہ اس بات کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار ہیں. ویسے ہی میں کسی بندے کے بارے میں رائے لے لوں کہ ان حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس آپ کے علاقے کسی معتبر شخصیت کا نام لے کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کی جناب، یہ تو بڑا معتبر نام، بہت اچھے ہیں، ان کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ سے آپ ان کی تعریف کریں. پھر آپ بھول گئے ہوں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کہلوایا جا رہا ہے. پھر جب آپ تعریف کر کر کے تھک جائیں، پھر میں انہیں عرض کروں گا ذرا 2 منٹ کے لیے آپ زحمت کریں اور دیکھ کر آئیں باہر آگ جل رہی ہے کہ نہیں. وہ جائیں اور پھر پلٹ کے آئیں اور گواہی دیں. اب آپ انکار کرنا چاہیں گے بھی تو میں انکار نہیں کر رہا، کیونکہ میں جس کو بھی بھیجتا تھا آپ اس کا انکار کر دیتے تھے. اور پھر میں نے سوچا کہ اب اس بات کو چھوڑو، ایک ایسے آدمی کے بارے میں ان سے پہلے رائے لے لو، جب رائے دے دیں گے تو پھر اس سے گواہی لیں گے. اللہ نے اپنی توحید کو منوانے کے لیے نبیوں کو بھیجا. قوموں نے انکار کر دیا، نہیں مانتے، لستا مرسلا، نہیں مانتے نہیں ہم تجھے. کسی کو پتھر مارے، کسی کو شہید کر دیا، کسی کی تکذیب کی، کسی کو دیوانہ اور مجنون کہا، کسی کو کچھ کہا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اتنی بڑی گواہی کہ ماں کی آغوش میں بول رہے ہیں، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے، لیکن قوم نے کہا ہم تجھے نہیں مانتے، تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ اب 600 سال گزر گئے، اب قوم اس قصے کو بھول گئی. اس کے بعد فاران کی چوٹیوں سے جو نور اٹھنا تھا، اگر حضور بھی آغوش مادر میں کہہ دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مان لو اللہ کو، تو قوم کہتی ہم تجھے نہیں مانتے، تجھے نہیں مانتے تو پھر تیری بات کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولے، 40 سال ذرا میں ان سے پوچھ لوں کہ تیرے بارے رائے کیا رکھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 40 سال پتہ نہیں چلا تھا، میں کہتا ہوں یہ حوصلہ ہے حضور کا. آج کوئی ناظم بن جائے نا، اتنی دیر تک وہ چین سے بیٹھتا نہیں جب تک فائرنگ کر کے پورے محلے کو بتا نہیں دیتا کہ میں کونسلر ہو گیا ہوں، میں ناظم ہو گیا. بچہ سکول سے پاس ہوئے نا 3ری کلاس سے، تو آج اس کی ٹور بدل جاتی ہے. گھر میں آتا ہے آج سلام لینا بھول جاتا ہے، پہلے کہتا ہے امی میں پاس ہو گیا ہوں. اتنا بھی اس سے برداشت نہیں ہوتا. انسان کو جو عزت ملے وہ جلدی جلدی لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہے. میں سلام نہ پیش کروں محمد عربی کے حوصلے کو، سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہے، 40 سال بولتے ہی نہیں. اگر وہ بھی پہلے دن بول دیتے تو قوم کہتی ہم تجھے مانتے رہے. کہا 40 سال تک محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول. اب انہوں نے کہا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھیں. اور یہ بات باہر سے آنے والے کافروں کو بھی کہتے ہیں، اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے حضور کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. جب 40 سال گزر گئے، صادق کہہ لیا، امین کہہ لیا، حلف الفضول کے معاہدے کے اندر اپنا پانچ مان لیا، جب عظمتوں کی گواہی دے دی اور گھر میں امانتیں رکھ دی، 40 سال بیت گئے. اب آقا نے سب کو بلایا، کہا اگر میں کہوں، حضور ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہیں کچل دے گا، میری بات کو مانا، کیونکہ میں اونچی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم چونکہ نیچے ہو تم صرف ایک سمت کو دیکھ. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں یہاں سے حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت کی طرف تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی جگہ کھڑا ہوں، میں تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں، آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. تمہاری نظر تو صرف دنیا پر ہے اور میری نظر آخرت پہ بھی ہے. اگر میں کہوں ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا، مانو گے؟ انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو. کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پہ؟ کہا یقین ہے تبھی تو امانتیں رکھی.
یقین ہے تو تبھی تجھے صادق و امین کہتے ہیں، کافر مان لو اس رب کو جس کا میں پیغام لے کر آیا۔ اب انہوں نے کہا تبا لک ہنالک سائر اليوم الہذا جمعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ معاذ اللہ، اس نے اب انکار کیا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، تو نے ایسی بات کیوں کہی، ہم نہیں مانتے، الزام لگایا جھوٹ کا۔ اب جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، عدالت کچہری کے اندر گواہی اس وقت ملتی ہے جب پہلے گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے۔ یہ ایڈوکیٹ اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے تو ذرا وہ اس کو زیادہ اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ تو گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے اس کے بارے میں، جب سب کہہ دیں اس کے بارے میں رائے صحیح ہو جائے، اور اس کے بعد جب وہ گواہی دینے کے لیے آئے، اب کوئی کہے ہم اس کی گواہی نہیں مانتے، عدالت جو ہے وہ اس پہ توہین لگا دی کہ میاں اگر انکار کرنا تھا جب اس گواہ کو بحث کے لیے رکھا تھا اس وقت بات کرنا۔ اب گواہ پہ بحث مکمل ہو گئی، اب موقع گواہی پہ پہنچا، اب مجھے حق نہیں ہوتا، حق کو پہنچ سکتا کہ اب گواہ پہ بات کرے۔ گواہ پہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی، تو عدالت اس کو قدغن لگاتی ہے کہ تجھے اب کوئی حق نہیں، خاموش ہو جا، کہ اب تو نے بات کرنی تھی تو پہلے کہاں گیا تھا جب گواہ پہ بات ہو رہی تھی۔ 40 سال تک اس گواہ پہ بحث ہوتی رہی جو اللہ کی توحید کا گواہ تھا، اور جب بات گواہی پہ آ گئی انہوں نے صادق امین کہہ لیا، اب جب انہوں نے انکار کیا اب توہین عدالت لگی، تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، پہلے کہاں گیا تھا؟ پہلے بھی تو گواہ موجود تھا، پہلے اپنی امانت اس گھر میں رکھتا تھا، اب کہتا ہے گواہ نہیں صحیح، اگر یہ بات کرنی تھی تو پہلے کرنی تھی۔ نجاشی کے دربار میں جب یہاں قریش کا قافلہ گیا، آپ تاریخ یاد ہوگی کہ نجاشی نے بھی یہی بات پوچھی تھی، قریش کے وفد سے پوچھا بتاؤ جب اس شخص نے اعلان نبوت کیا نہیں تھا اس وقت تمہاری اس کے بارے میں رائے کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا ہم صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا اس نے اس دور کے بھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، کہا جو کل سچا تھا پھر وہ آج بھی سچا ہے۔ تو 40 سال تک جو حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، یہ اللہ کی توحید کو منوانے کا مطلب ہے۔ اب کوئی نہ مانے تو یہ اس کی حد کرمی ہے، لیکن حجت پوری ہو، اب گواہی مکمل ہو گئی، اور ایسے گواہ نے گواہی دی جس کو آپ مان چکے ہیں، جس کی تصدیق کر چکے ہیں جو اچھا آدمی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی اور پھر اور دیکھیے، سارا دن کہتے ہیں اب اعلان نبوت کرنے کے بعد حضور کے پاس نہ جانا، جادوگر ہے، مجنون ہے، معاذ اللہ کیا کیا بولے، لیکن اپنی امانتیں حضور کے گھر ہیں۔ اور آقا کریم نے ہجرت کی رات کہا اے علی المرتضیٰ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ اور ان کی امانتیں دے کے واپس آؤ۔ ایک تو یہ بات تھی کہ دنیا کو بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو ہماری وفاداری اور ہماری سچائی اور ہماری امانت کی دیانت، اور دوسرا یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ یہ انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹا کہتے ہیں، اگر مکے میں اس سے بڑا اور کوئی سچا ہوتا تو ان کی امانتیں اس گھر میں ہوتی، انکار بھی کرتے ہیں، امانتیں بھی اسی گھر میں پڑی۔ ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک کسی بینک کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرے کہ وہ بینک جو ہے وہ بالکل مکر کا پلندہ ہے، اور آپ کو شام کو پتا چلے کہ اپنا اکاؤنٹ حضرت کا اسی بینک میں ہے، تو آپ کہیں گے لوگوں کو دور رکھنا چاہتا ہے، اعتقاد یہ نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہیں، امانتیں حضور کے گھر میں ہیں، اور ان کا یہ عمل بھی گواہی دے رہا ہے کہ مکے میں حضور سے بڑا سچا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو 40 سال تک اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت نہیں کیا تاکہ گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے، اور اللہ کی ذات پہ جو سب سے آخری گواہی، فائنل گواہی، حجت تامہ، برہان عظیم، جس کے بعد کوئی گواہی نہیں ہونی تھی اور توحید کا مقدمہ بالکل ثابت ہو جانا تھا، وہ گواہی مصطفیٰ کریم کی گواہی۔ اس لیے 40 سال تک کہا محبوب تو نہیں بولنا، 40 سال تک یہ بول لیں اور تجھے صادق اور امین کہہ لیں، اور جب تجھے صادق اور امین کہہ لیں گے تو پھر اس کے بعد تو اٹھ کے گواہی دے دے۔ اب باقی سارے نبیوں کی گواہی جو تھی، ایک اور بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وہ تھی سمیع گواہی، اور حضور کی گواہی تھی عین۔ سمیع گواہی ہوتی جو سن کر گواہی، سب نبیوں نے قوم کو کہا کہ اللہ کو مانو، قوم نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ حضور سے پوچھا کہ تم جس رب کی گواہی دیتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ کہا رأیت ربی فی احسن صورۃ، ہاں دیکھ کر ہی تو گواہی دے رہا ہوں۔ اور جب عینی شہادت ہو جائے پھر کسی سمیع گواہی کی ضرورت، دیکھو پردے لٹک رہے تھے، اعتکاف کے معتکف بیٹھے تھے، لوگوں کو چاند کا انتظار تھا، قاضی صاحب مسجد پہ بیٹھے تھے، دولت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ بھاگا بھاگا ہے جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں سنا ہے، شور مچا ہوا ہے، دیکھا نہیں سنا۔ کہا جائے گا اچھا بیٹھ، نہ اس کی تصدیق اور نہ اس کی قبول۔
پھر ایک بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا، کہا بیٹھ گئے۔ پھر بھاگا بھاگا، جناب چاند چڑھ گیا، میاں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ لوگ بھاگتے آئے، بیٹھتے رہے۔ پھر ایک بعد میں آدمی آیا، جناب چاند چڑھ گیا، دیکھا جناب؟ ہاں دیکھا، تبھی تو کہہ رہا۔ کہا جو پہلے آئے تھے وہ بھی سچے، پردے اتار دو، عید کا اعلان کر دو، صبح اتنے بجے عید ہوگی، قاضی صاحب نے اعلان کر دیا، لوگ گھروں کو جانے لگے۔ پھر ایک بندہ بھاگا بھاگا آ گیا، جناب چاند طلوع ہو گیا، میاں تم نے دیکھا؟ کہا نہیں سنا ہے۔ کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا۔ جب دیکھنے والا آ گیا پھر سننے والے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ جب مصطفیٰ آ گئے ختم نبوت کی مہر لگ گئی۔ اب قادیان سے اٹھ کر کوئی کہے گا ہے میں نے بھی سنا ہے، تو کہا جائے گا میاں تو اپنے گھر بیٹھ، اگر تم نے سنا ہوتا تو پہلے آتا۔ اب دیکھنے والا آ گیا، اب کسی اور کی گنجائش باقی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ تو کہا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے قبل جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ